بچوں، کل ہم نے دہلی کالج کی ادبی خدمات پر چرچا کیا۔ اس کا جو باقی حصہ تھا وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے۔ دیکھیے، کل ہم نے چرچا کی تھی کہ دہلی کالج کے جو قیام کا مقصد تھا وہ ہندوستانیوں کو جدید علوم سے آشنا کروانا تھا۔ اس کے علاوہ دہلی کالج نے اور بھی بہت سے کارنامے انجام دیے۔ دہلی کالج نے بہت سے ادب کو ادیب بخشے۔ ایسے ادیب دہلی کالج کے کام کرنے والے تھے جنہوں نے ادب میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا اور ہندوستانیوں کو جدید علوم سے آشنا کرایا۔ اسی کے چلتے ہم اس میں کچھ ہونہار اسٹوڈنٹس پڑھنے والے تھے، جو طلباء تھے، ان کی چرچا کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس کالج کے جو طلباء تھے ان میں محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد، مولوی کریم الدین، میر ناصر علی، لالا شری رام جیسی بلند شخصیتیں تھیں جنہوں نے آگے چل کر اردو زبان و ادب کی خدمات میں اپنا اہم کردار ادا کیا، اردو زبان کو آگے بڑھانے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ اس کے بعد میں ہم نے کل چرچا کی تھی کہ ایک مشرقی اسپرنگر جن کا نام تھا وہ اس کالج کے پرنسپل تھے۔ انہوں نے اس کالج کی نگرانی میں ایک سوسائٹی کو قائم کیا جس کا نام تھا ورناکیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی۔ دیکھیے، اس سوسائٹی کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو مختلف زبانوں کی جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا، اور وہ ترجمے کا کام، ٹرانسلیشن کا کام اس ورناکیولر ٹرانسلیشن کے سوسائٹی کے تحت کیا جاتا تھا۔ تو دیکھیے، کالج کے قیام کے ساتھ ہی اس ضرورت کا بھی احساس عام ہوا کہ اعلیٰ درجے کی علمی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ تو ان کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے اور تصنیف و تالیف کے لیے ڈاکٹر اسپرنگر جو پرنسپل دہلی کالج کے تھے، ان کی نگرانی میں یہ سوسائٹی قائم کی گئی۔ اس سوسائٹی کے تحت اردو زبان میں تصنیف و ترجمے کے کام کو ترقی دی گئی۔ اس سوسائٹی کے تحت لگ بھگ 128 کتابیں اردو میں لکھی گئیں۔ یہ ساری جتنی بھی کتابیں تھیں اس کالج میں پڑھنے والے ادیبوں سے لکھوائی گئی تھیں۔ یہ کتابیں کئی اہم موضوعات پر لکھی گئیں جن کی تفصیل پر ہم نیچے ذیل میں نظر ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے، اس سوسائٹی کے تحت جن جن موضوعات کی کتابیں لکھی گئیں ان کتابوں پر ہم آگے اسی سلسلے میں ہمارے اس ویڈیو کو رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہ کون کون سی کتابیں تھیں۔ اس سلسلے میں اس ٹرانسلیشن سوسائٹی کے تحت جو کتابیں لکھی گئی ان میں پہلا ہم جانتے ہیں، دیکھیے کہ اس وقت تاریخ سے متعلق کتابوں کا بھی ایک اہم موضوع ہوا کرتا تھا۔ تو تاریخ سے متعلق کتابوں میں دیکھیے تاریخی کتابیں تھیں: تاریخ ہند، تاریخ یونان، تاریخ روما، تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ خاندان مغلیہ، تاریخ کشمیر وغیرہ کی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد میں دوسرا، اردو شاعروں کے جو دیوان تھے، اردو شعراء کے جو دیوان تھے اس سے متعلق کتابیں، جیسے کچھ دیوان جو فارسی میں لکھے گئے تھے یا اس پر مطالعہ کیا گیا، اردو میں بھی تھے، تو ان کتابوں کو مطالعہ کر کے ان پر تنقید کی گئی۔ تو اس طرح کی کتابیں بھی لکھی گئی، جیسے کتاب دیوان شودا، دیوان درد، دیوان میر تقی میر اور جرات وغیرہ
के दीवान शाये हुए। फिर देखिए इसके तहत उर्दू लुगत पर भी किताबें लिखी गईं। बहुत सी किताबें थी जो उर्दू लुगत पर लिखी गई, लुगात पर, जो उर्दू की डिक्शनरी होती है उस पर लिखी गई, उर्दू की ग्रामर पर लिखी गई किताबें। फिर दास्तानी अदब पर भी किताबें लिखी गई। तो दास्तानी अदब पर किताबें जैसे लैला मजनू की दास्तान, नीलो दमन की दास्तान, जुलेखा की दास्तान, बदर मुनीर वगैरह काबिल ज़िक्र किताबें इस सोसाइटी के तहत लिखी गई। इसके बाद में साइंस के मुख्तलिफ़ शोबों पर किताबें लिखी गई। जैसे साइंस के अलग अलग शोबे होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, इन अलग अलग मुख्तलिफ़ जो शोबे होते हैं, अलग अलग जो पार्ट होते हैं, उन पर भी किताबें इस सोसाइटी के तहत उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखी गई। इसके अलावा इस सोसाइटी के तहत समाजी और सियासी मौज़ूआत पर भी किताबें लिखी गई। फ़ारसी और अंग्रेज़ी के अलावा इसमें अरबी व संस्कृत की बाज़ किताबों के तर्जुमे भी किए गए। तो ये दिल्ली वर्नाक्युलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के तहत लिखे जाने वाली किताबों का हमने तज़किरा किया, इस पर हमने चर्चा की। फिर देखिए हम एक नज़र और डाल लेते हैं दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात पर, थोड़ा सा जान लेते हैं फिर से कि दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात थी वो क्या थी। जैसे कि हमने जाना कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के बाद उर्दू नसर की तरक्की में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ। उर्दू नसर की तरक्की के इस कारवां को जो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज ने शुरू किया था, उस कारवां को आगे बढ़ाने का जो काम अंजाम दिया वो दिल्ली कॉलेज ने ही दिया। तो आगे इसके अलावा देखिए हम जानते हैं कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बरअक्स दिल्ली कॉलेज में जदीद अलूम, अंग्रेज़ी, रियाजी, साइंसी, जोग्राफ़ी वगैरह की तालीम दी जाती थी। इसका मकसद हिंदुस्तानियों को जदीद अलूम से आशना कराना और उन्हें नए ख़यालात के सांचे में ढालना था। आगे इसी सिलसिले में चलते हुए हम चर्चा करते हैं कि और क्या क्या दिल्ली कॉलेज ने अदबी खिदमात अंजाम दी। देखिए इस कॉलेज में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भी है कि इस तालीम का जो सिलसिला था इसे आगे बढ़ाते हुए उसको फ़रोग़ देने के लिए या उसको फ़रोग़ देने की गर्ज से कॉलेज में कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जाता था। बल्कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, जो होनहार तलबा थे, उनके लिए वज़ाइफ भी मुकर्रर किए गए थे। फिर देखिए साइंस का जोक आम करने के लिए तलबा के रूबरू यानी उनको प्रैक्टिकल करवाए जाते थे। हम यूँ कह सकते हैं कि उनके रूबरू तजुर्बात किए जाते थे और तलबा उनमें बहुत दिलचस्पी लेते थे। जैसे कि साइंस से मुताल्लिक़ अलग अलग मुख्तलिफ़ शोबे हैं, उन सब में प्रैक्टिकल किया जाता है। जैसे जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल हुआ करते थे। ज्योग्राफ़ी भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हर तरह के जो सब्जेक्ट थे, जो ये अलग अलग जो शोबे थे कि उन पर प्रैक्टिकल करवाया जाता था। फिर इस कॉलेज के तहत जैसे कि पीछे हमने वर्नाक्युलर ट्रांसलेशन के बारे में जाना, सोसाइटी के बारे में, तो अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी वगैरह मुख्तलिफ़ ज़बानों की किताबों के उर्दू, हिंदी, बंगाली में तर्जुमे करने के लिए इस सोसाइटी को कायम किया गया। सोसाइटी के तहत हमने जाना लगभग 128 किताबों के तर्जुमे किए गए और इस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम उर्दू ज़बान में तसनीफ़ व तालीफ़ के काम को भी तरक्की दी गई। इस सोसाइटी के तहत रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र वगैरह अहम किताबों के तर्जुमे भी किए गए। इसके अलावा अरबी, फ़ारसी, संस्कृत की बाज़ किताबों के भी तर्जुमे हुए। फिर इसी सोसाइटी के तहत सौदा, मीर, दर्द वगैरह के दीवान शाये किए गए।
انگلستان، یونان، روم، ایران جیسے ملکوں کی تاریخ و جغرافی سے شناسائی کا بندوبست کیا گیا، اس سے آشنا کرایا گیا۔ ان کے علاوہ سائنس کے مختلف شعبوں پر کتابیں لکھی گئی۔ دیکھیے، یہ ساری باتیں ہم نے جانا کہ اردو ادب کو ترقی دینے میں اس کالج نے بہت اہم رول ادا کیا، اپنا کردار نبھایا۔ تو اس کالج کے زیر اثر اردو نثر پر بہت زیادہ اس کے اثرات واضح ہوئے۔ دیکھیے، اردو نثر نے بہت زیادہ اس سے ترقی پائی، اور ساتھ ہی اس اردو نثر میں نئے نئے رجحانات پیدا ہوتے گئے، اور دھیرے دھیرے اس قدیم زبان نے اپنے آپ کو نئی زبان بنا لی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نئے دور کے اندر اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لیا، اور اس کے موضوعات میں بھی وسعت پیدا ہوتی گئی، کیونکہ مختلف شعبوں کو اس میں شامل کیا گیا، مختلف سبجیکٹ کو اس میں شامل کیا گیا، اس کے موضوعات کا بھی دائرہ بڑھتا گیا۔ تو اس طرح سے اردو زبان، اردو نثر پر اس دہلی کالج نے اپنے بہت ہی اہم اثرات واضح کیے ہیں۔ تو چلیے اس سلسلے میں اس کے اثرات آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، جو دہلی کالج کے اردو نثر پر اثرات واضح ہوئے، اس کا چرچا ہم مختصر طور پر کرنے جا رہے ہیں کہ دہلی کالج کی ادبی خدمات اردو زبان و ادب کے لیے اس لیے کارآمد ثابت ہوئی کہ ان کتابوں کی مدد سے اردو نثر کو ترقی ملی۔ ہم یہاں فورٹ ولیم کالج کی پھر سے چرچا کرنے جا رہے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج نے جو اردو نثر میں اپنے اثرات واضح کیے تھے، اس اثرات کا اتنا زیادہ کوئی اردو نثر میں ترقی میں فائدہ نہیں ہوا تھا، جتنا کہ ہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو نثر کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک راستہ ہمیں مل گیا تھا جو فورٹ ولیم کالج نے ہمارے لیے کھولا تھا۔ لیکن یہ جو کارواں تھا ترقی کا، نثر اردو کا یا اردو نثر کی ترقی کا، اس کو ایک دم سے تیزی بخشنے والا جو کام کیا وہ دہلی کالج نے کیا۔ اردو نثر کی ترقی میں اس نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ دہلی کالج نے یہ تو ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں سائنس کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ غدر کے بعد حالات نے سارے معاشرے کو نشیب و فراز سے دوچار کر دیا۔ 1857 عیسوی کی بغاوت نے یا اس کے زمانے میں مسٹر ٹیلر کے باغیوں نے جان لے لی، اور قتل کا الزام محمد حسین آزاد کے والد محمد باقر کے سر لگا، اور انہیں موت کی سزا دی گئی، موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ غدر کے بعد لگ بھگ 1864 عیسوی میں دہلی کالج دوبارہ کھولا گیا، لیکن زیادہ دنوں تک باقی نہ رہا، اور 1877 عیسوی میں اس کو بند کر دیا گیا، مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ہاں ہم یوں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کالج اگر باقی رہتا تو ملک میں تعلیم کا نقشہ آج کچھ اور ہی ہوتا، مگر دہلی کالج نے جدید علوم و فنون کی ترقی میں جو خدمات انجام دی وہ ناقابل فراموش تھیں۔ ہم ان کو بھلا نہیں سکتے۔ ان کی جو خدمات تھی، اس کالج کے جو طلباء تھے، اس کالج کے جو ادیب تھے، ان کی خدمات کو آج ہم بھلا نہیں سکتے۔ اور اس طرح سے دہلی کالج نے اردو نثر کو ترقی دینے میں، فروغ دینے میں، اردو زبان کو فروغ دینے میں اپنا یہ اہم کردار ادا کیا۔ شکریہ۔